مخدوم سمنا رکے نہیں، مخدوم سمنا رکے نہیں، آگے بڑھے تو 7 سال کی عمر میں قرأت حفظ سبا کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکے نہیں، 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کے ماہر ہو گئے، رکے نہیں۔ اب آپ جیسے ہی ایک بندے نے صدق دل سے یقین رکھتے ہوئے اور زبان سے اقرار کر لیا، یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ولی ہو گیا، نور ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کچھ نہیں چھپایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی سے چھپی ہو، نبی سے غائب ہو، کوئی چیز نہیں۔ دیکھو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو 2,24,000 کم و بیش یا 1,24,000 کم و بیش نبی و پیغمبر اسلام دنیا میں آئے۔ بحث اس پر نہیں کہ نمبر کتنا، جو بات کہنا چاہتا ہوں اس طرف آ جاؤ۔ 1,24,000 نبی و پیغمبر اسلام آئے، مان لیا اس بات، تو 1,23,999 سے رب نے چھپایا، انہیں بھی بتایا، بہت کچھ بتایا، لیکن کچھ چھپایا، ایسا نہیں کہ سب کچھ بتا دیا۔ 1,23,999 سے چھپایا اور ایک کو بلایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کو بلایا جو سب سے چھپایا، اس سے بلایا اور پھر دکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی ایک بندے نے صدق دل سے یقین رکھتے ہوئے اور زبان سے اقرار کر لیا، یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ولی ہو گیا۔ مخدوم سمنا رکے نہیں، مخدوم سمنا رکے نہیں، آگے بڑھے تو 7 سال کی عمر میں قرأت حفظ سبا کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکے نہیں، 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کے ماہر ہو گئے، رکے نہیں۔ اب جس زبان میں کے بولنے والوں سے آپ کا سابقہ پڑا، ان سے گفتگو بھی کی، اور اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا یا کوئی بات وہاں ہوئی تو انہی کی زبان میں کتاب لکھ کر دے دی۔ سبحان اللہ۔ اسے آپ کرامت کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے آپ ذہانت پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخدوم سمنا کی ذہانت ایسی کہ جہاں گئے چند ہی دنوں میں سیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ویسے نہیں سیکھا، بولنا بول چال آسان ہے، لکھنا بہت مشکل ہے، تو یہ بھی ہے۔ پر دوستو میں ایک چیز کہوں گا جس کا اشارہ انہوں نے کیا، قائل میں بھی اسی کا ہوں، ذہانت کے ساتھ ساتھ قائل میں اسی کا ہوں۔ دیکھو ہم سب اولاد آدم ہیں، اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے وراثتاً حضرت آدم کی وراثت میں ہمیں 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان، 1 ناک، 2 آنکھیں، یہ جو ظاہری حیت ہے وراثتاً کس سے ملی؟ حضرت آدم سے۔ آدم کی اولاد ہے، اس لیے تو آدمی کہلاتے ہیں۔ تو جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ آدمی، کیونکہ حضرت آدم کی اولاد ہے، آدم سے آدمی، رک گئے تو آدمی رہ جائیں گے، اور آگے بڑھ گئے تو سفر انسانیت کا طے کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، نکھار پیدا کریں گے، چمک دمک پیدا کریں گے اپنی آدمیت میں۔ تو حضرت آدم سے جس طرح سے ظاہراً ہمیں یہ شکل و صورت ملی، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام اسما کا علم
حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا. تمام اسماء کا علم کسے عطا کیا اللہ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. تو برادران ملت اسلامیہ، ظاہری طور پر وراثتاً ہمیں یہ شکل و صورت ملی اور باطنی اعتبار سے علم بھی ملا ہے. علم بھی ہر باپ کو، بیٹے کو جو خصوصیات ملتی ہیں، جسے ہم آج کے دور میں ہم زبان ہمیں مل چکی ہے، لفظ مل چکے ہیں، سمجھانے میں آسانی ہے، جس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا جس کو کہتے ہیں جینیٹکس. علم جینیٹکس یعنی ہر باپ سے بیٹے کی طرف باپ کا کریکٹر، باپ کا ہنر اور باپ کا علم بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. پورا کا پورا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے غیر ارادی طور پر بچہ نہیں جانتا کہ یہ عادت میری، یہ انداز میرا، یہ بول چال میری، یہ میرے باپ سے مشابہ ہے، یہ دوسرے دیکھ کے کہتے ہیں. بیٹا نہیں جانتا کہ میں مسکراتا ہوں تو اپنے باپ کی طرح مسکراتا ہوں، یہ اسے پتا نہیں. نہ اس نے نقل کیا ہے کہ میں اپنے ابا کی طرح مسکراؤں گا، نہ اس نے نقل کیا کہ اپنے باپ کی طرح بولوں گا. ایسا نہیں ہے. اپنے باپ کی طرح چلوں گا یا اپنے باپ کی طرح دکھوں گا، یہ چاہ کر نہیں ہے. یہ ایک بیٹا جو کر رہا ہے انجانے میں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ سے یہ کریکٹر اس بچے میں ٹرانسفر ہوا ہے جینیٹکس کے تھرو. آپ سمجھ رہے نا؟ اسی طرح سے ہنر، یہ بھی ایک علم ہے. تو آپ دیکھیں گے، اس لیے کہا گیا ہے تحفظ کرنا چاہیے. ایک ٹیکنیکل باپ کا بیٹا اپنے آپ ٹیکنیکل ہوتا ہے، پورے کا پورا نہیں. ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں باپ کی جانتا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں اس بیٹے کے اندر موجود ہوں گی. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی صاحب علم کا بچہ ہو اور ایک کسی ٹیکنیکل آدمی کا بچہ ہو یا ایک بنکر کا بچہ ہو، تین بچوں کو بچپن میں ایک جگہ اکٹھا کر دو، تاگا رکھ دو، کچھ مشین کے پارٹ رکھ دو اور قلم رکھ دو، اور تینوں بچوں کو وہاں چھوڑ دو. تو جو صاحب علم کا بچہ ہوگا وہ قلم کی طرف بھاگے گا، جو ٹیکنیکل باپ کا بچہ ہوگا وہ مشین کی طرف بھاگے گا، اور جو ایک بنکر کا بچہ ہوگا وہ تاگوں کو بڑے آرام سے سلجھاتا ہوا نظر آئے گا. جی اپنے آپ سے سلجھاتا ہوا نظر آئے گا. دو بچے الجھیں گے اس تاگے سے، لیکن وہ بچہ بڑے آرام سے سلجھاتا ہوا نظر آئے گا. پر وہ بچہ مشین کو چھونے میں گھبرائے گا، اور جو بچہ قلم کی طرف گیا ہے وہ ان دونوں چیزوں سے گھبرائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دونوں چیزوں کا علم اس کے پاس نہیں. اس کے باپ سے جو علم ٹرانسفر ہو کے آیا ہے جینیٹکس کے ذریعے، وہ جو باپ کے پاس تھا وہ اس کی طرف آیا. تو اب بتاؤ، سرکار نے مولائے کائنات کو ابو تراب کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے والے نبی ہیں، سبحان کوئی اللہ. ہمہ شمہ نہیں ہے جس نے ابو تراب کہہ دیا. نبی، اور ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ. اب بتاؤ معنی کے اعتبار سے کچھ سمجھ میں آئے گا؟ معنی کے اعتبار سے کیا سمجھ میں آئے کہ اللہ کے حبیب نے علی کو مٹی کا باپ؟ تو اب ذرا دیکھو، علی کو نبی ابو تراب کہہ رہے ہیں، اور حضرت آدم کیا ہیں؟ ابو البشر. اور بشر کون ہے؟ خاکی ہے. خاک سے بنی ہوئی ذات کو کیا کہیں گے؟ بشر، ہے نا؟ ابو البشر. اور اسی ابو البشر کی اولادوں میں علی ہیں، انہیں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو تراب. بات تو ایک ہی ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی خاک کی طرف اشارہ ہے، ادھر بھی خاک کی طرف اشارہ ہے.
ادھر بھی خاک کی طرف اشارہ، لیکن آخر نبی نے اچانک ادھر تو سبھی ابو البشر ہیں، علی بھی ابو البشر بشر ہیں، ابو البشر کی اولاد ہیں، ہم سب بشر ہیں، تو خاص طور پر نبی نے علی کو ابو تراب کیوں کہا؟ تو سن لو، جس چیز کی وراثت علی کو دی جا رہی ہے اس کی خصوصیت جان لو۔ لائٹ، یہ جو ہے نا نور، نور کو جذب کرنے کی صلاحیت پانی میں نہیں۔ پانی بہ رہا ہو، ٹارچ مارو، اس کا نور اس کو اس پار ہو جائے گا۔ یعنی پانی میں نور کو جذب کرنے کی، اپنے اندر روک لینے کی صلاحیت نہیں، پانی میں نہیں۔ آگ میں ہے نہیں، ہوا میں ہے نہیں۔ دیکھو نا یہاں سب ہوا ہے لیکن نور اپنے آپ چمک رہا ہے، کیا اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوا میں نہیں؟ تو نور کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوا میں، نہ پانی میں، نہ آگ کے پاس۔ اگر ہے صلاحیت تو مٹی کے پاس۔ بے شک سبحان اللہ۔ نور کو جذب کرنے کی صلاحیت اگر ہے تو کس میں؟ مٹی میں۔ ٹارچ لو اور سامنے مارو تو پوری ہوا اسے روک نہیں پائے گی۔ اگر بیچ میں آگ جل رہی ہو تو وہ بھی روک نہیں پائے گی، ہوا ہے ہی ہے۔ اور اگر پانی اوپر سے بہ رہا ہو تو بھی کراس کر کے کہاں جائے گی؟ ٹارچ کا گولا کہاں نظر آئے گا؟ دیوار پر۔ پردہ پڑا ہو تو اس پردے پر، تو پردے کو الگ مت سمجھ لینا، پردہ بھی آیا ہے مٹی سے، پردہ بھی آیا ہے تو مٹی سے۔ اس کا اصل کیا ہے؟ مٹی۔ جو کپڑا نظر آ رہا ہے اس کپڑے کی اصل کیا ہے؟ مٹی۔ تو مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو ہم جب تار کی روشنی ماریں گے تو گولا جو نظر آئے گا وہ دیوار پہ نظر آئے گا، ہے نا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ نور کو جذب کر لینے کی صلاحیت کسی کے اندر ہے تو وہ ہے مٹی۔ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم نور ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کچھ نہیں چھپایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی سے چھپی ہو، نبی سے غائب ہو، کوئی چیز نہیں۔ دیکھو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو 2,24,000 کم و بیش یا 1,24,000 کم و بیش نبی و پیغمبر اسلام دنیا میں آئے۔ بحث اس پر نہیں کہ نمبر کتنا، جو بات کہنا چاہتا ہوں اس طرف آ جائے۔ 1,24,000 نبی و پیغمبر اسلام آئے، مان لیا اس پر، تو 1,23,999 سے رب نے چھپایا، انہیں بھی بتایا، بہت کچھ بتایا، لیکن کچھ چھپایا۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ بتا دیا۔ 1,23,999 سے چھپایا اور ایک کو بلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کو بلایا جو سب سے چھپایا، اسے بلایا اور پھر دکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے بلایا اور پھر دکھایا۔ تو اب بتاؤ کیا ہے دنیا میں جو نبی سے رب نے چھپایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ بچا کیا؟ کچھ بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ سب کچھ نبی کو بتایا، سب کچھ نبی کو دکھایا۔ تو کیا نبی نے سب کچھ سب کو بتا دیا؟ کیا نبی کل ہی مولانا اکبر صاحب نے یہ سوال کیا، وہی چیز گھوم رہے تھے، میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں، کیوں بات ایک تک رہ جائے، آگے تک بات بڑھ جائے۔ تو نبی نے کیا سب کچھ سب کو بتا دیا؟
وہی بتایا اس کو جس کی وہ صلاحیت رکھتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بتایا جتنا سامنے والا صلاحیت رکھتا تھا. یعنی نبی نے سب کو سب کی صلاحیت کے مطابق بتایا. تو اب سوال یہ ہے کہ علی کو کتنا بتایا؟ تو جواب نبی نے ابو تراب کہہ کر دے دیا کہ اے علی تو ابو البشر کی طرح واہ واہ. تمام علوم کا امین ہے. اشارہ دے دیا ابو تراب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ابو تراب میں یہ صلاحیت تھی کہ علم کے نور کو وہ جذب کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم کے نور کو اگر کوئی جذب کر سکتا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور اشرف ملت جامعہ ابو نور تراب کہہ کر نبی نے اشارہ دے دیا کہ سب کو سب کی صلاحیت کے مطابق دیا، پر میرا علی وہ ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ علم کے نور کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے سب جذب کر لیا. اسی لیے دیکھو کسی ایک فن کی بات، کوئی علم حدیث میں ماہر ہوتا ہے، کوئی علم تفسیر میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فلکیات میں ماہر ہوتا ہے نا، کوئی جیولوجی میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی زولوجی میں، کوئی باٹنی میں. علی آل ان ون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آل ان ون. علی نے زندگی میں بتا دیا کہ میں کون ہوں. تبھی تو علی کہتے ہیں سلونی. کسی نے نہیں کہا، علی نے کہا سلونی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ نبی نے انہیں ابو تراب کہہ کر اشارہ دے دیا کہ یہ وہ ہے جو علم کے نور کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے. اس کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ اسے جتنا بھی دے دیا جائے سب لینے کی اس کی صلاحیت ہے. اور علی نے اعلان کر کے بتا دیا کہ مجھ کو نبی نے سب کچھ عطا کیا. یہ اعلان کر کر بتا دیا سلونی، پوچھو مجھ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالی دعویٰ نہیں کیا، خالی دعویٰ نہیں کیا. آج کے دن میں ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ جیسے جیسے ہم غور و فکر کر رہے ہیں اسی طرح سے علم کا نور چمکتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ہماری وسعتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور ایک اچھی بات آج کے دور میں کیا ہوئی، اسے ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے. وہ ایک پرٹیکولر چیز کو ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ سمیٹ دیا جائے تاکہ اور ریسرچ ہو اور زیادہ ہم آگے بڑھیں. تو آج سے 1400 سال پہلے یہ اوپر کا حصہ، اس کے بارے میں علی بتا رہے ہیں، جس کو آج کے دور میں ENT ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے. آج کے دور میں کیا کہتے ہیں، اس کے سرجن ہوتے ہیں، اس کا میڈیسن کا ہوتا ہے، پورا ڈپارٹمنٹ فیکلٹی ہے جس کا نام ہے ENT. آئی، نوز، ٹیتھ یا تھروٹ، گلا. یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ، اس کے جو ماہرین ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، ENT ایکسپرٹ. آج کے دور میں اور آج سے 1400 سال پہلے علی اس کی خبر دے رہے ہیں. علی کیا کہتے ہیں، انسان 3 ہڈیوں سے سنتا ہے. اللہ. کون کہہ رہا ہے، علی. کب کہہ رہے ہیں، 1400 سال، 200 سال پہلے لوگوں نے جانا. اور پتہ نہیں آپ آج بھی جانے کی نہیں جانے، اب جانو گے، ہے نا. علی نے کیا کہا، انسان 3 ہڈیوں سے سنتا ہے. اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، آنکھ کان میں پردہ ہے، ابھی بھی ہے. پردے سے مراد کوئی کپڑا ہے یا کوئی کپڑے جیسی چیز ہے. پر علی کیا کہہ رہے ہیں، آج بھی ہم نہیں جان پائے، اکثریت نہیں جا رہی. ENT ڈپارٹمنٹ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے آج، یعنی 1200 سال تک لوگ سمجھ نہیں پائے کہ ہم سنتے کیسے ہیں. اور علی نے 1400 سال پہلے کہا کہ انسان 3 ہڈیوں سے سنتا ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی
ریسرچ کرنے کے بعد، جاننے کے بعد ENT ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارے کان میں 3 ہڈی ہے جس سے ہم سنتے ہیں. ایک ہڈی کسی وجہ سے گل جائے تو کم سنتے ہیں، دوسری گل جائے تو اور کم سنتے ہیں، اور تیسری گل جائے تو بالکل سننا بند کر دیتے ہیں. جی سمجھے؟ تب کوئی علاج نہیں تھا، اب تو پلاسٹک کی وہ ہڈی بن گئی ہے، تو اگر کسی کی ایک گل گئی تو لگا دیتے ہیں تو سننا برابر ہو جاتا ہے، 2 گل گئی تو 2 لگا دیا، 3 گل گئی تو 3. آپریشن کے ذریعے نہ سننے والا آدمی آج کے دن میں سننے لگا. خبر کس نے دی؟ خبر کس نے دی؟ علی. آج بھی شاید آپ نہ جانتے ہوں، ENT والے بتائیں گے. علی نے کہا انسان چربی سے دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ چربی سے. کب کہا؟ 1400 سال پہلے. اور آج 200 سال پہلے لوگوں نے جانا کہ ہاں چربی، یہ جو دیدہ ہے نا تمہارا آنکھ کا، یہ ایک قسم کی چربی ہے. آج کا ڈاکٹر کہتا ہاں یہ ایک قسم کی چربی ہے. اور 1400 سال پہلے علی نے کہا. 1200 سال تک لوگ نہیں سمجھ پائے کہ ہم دیکھتے کس چیز سے. 1400 سال پہلے علی کہہ رہے ہیں انسان چربی سے دیکھتا ہے اور انسان گوشت سے بولتا ہے. کیا کہا؟ انسان گوشت سے بولتا ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں علی؟ 1400 سال پہلے. اب جا کے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ زبان کاٹ دی جائے، سب کچھ سسٹم صحیح ہے، سینہ صحیح، گلا صحیح، ساری چیزیں صحیح ہیں، زبان کاٹ دو پھر بول کے دکھاؤ. یہ گوشتی تو ہے. ابو تراب یوں ہی نبی نے نہیں کہا، علم کا مقام بتا رہے نبی کہ میرے علی کا علمی مقام کیا ہے. کیونکہ علم کچھ اور نہیں، علم نور ہے، اور نور کو جذب کرنے کی صلاحیت مٹی میں ہوتی ہے، کسی اور شے میں نہیں. جی بے شک. سبحان اللہ. تو جذب کر لیا، جو بھی نبی نے دیا سب علی نے لے لیا. کیونکہ نبی نے ہر کو، سب کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق عطا کیا، اور علی کی صلاحیت یہ ہے کہ سب کچھ عطا کیا. تبھی تو علی کہہ رہے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو. آپ علی کے دوست ہیں یا نہیں؟ بولو. بے شک. علی کے دوست ہیں تو کیا دوستی نبھا رہے ہو؟ دوستی بھی تو نبھاؤ. تو کم سے کم علی علم دوست ہے تو تم بھی علم دوست بن جاؤ. علم حاصل کرو، اس کی کوئی عمر نہیں. علم حاصل کرو. علی کے پاس جو علم آیا لکھ پڑھ کر آیا. یہ آپ جو غلط فہمی پیدا کر لی کہ حضرت ابھی پوچھ لوں کہ حضرت مدرسے جانے کو نہیں ملا، اسکول جانے کو نہیں ملا، اس لیے ہمارے پاس علم نہیں. یہ بہانہ ہے، سچائی نہیں. یہ بہانہ ہے، سچائی نہیں. بے شک علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ لکھ کر اور پڑھ کر ہے، بے شک ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن صرف یہی ہے، اس سے انکار ہے مجھے. صرف یہی نہیں ہے، دیکھ کر اور سن کر بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. علی نے جو علم حاصل کیا دیکھ کر اور سن کر، نبی کو دیکھا، نبی کو سنا، صاحب علم ہو گئے. ایسے ہو گئے کہ نبی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ابو تراب کہہ کر. آج ان بچوں کی دستار بندی ہم نے دستار باندھ کر کی، نبی نے علی کی دستار بندی ابو تراب کہہ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو تراب کہہ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی ہما شما نہیں کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے تو پھر غور و فکر کرنا پڑے گا. اور جب غور و فکر کریں گے تو راز کھلیں گے کہ نبی نے ابو تراب کیوں کہا. برادران ملت اسلامیہ، آپ علی کا بھی نعرہ لگاتے ہو، نبی کا بھی نعرہ لگاتے ہو، مخدوم سمنا کا بھی نعرہ لگاتے ہو، لیکن علم دوست نہیں ہو. تو یار تم کون سے دوست ہو؟ ولی ہو گئے،
اللہ نے اپنے فضل سے تم نے کلمہ پڑھا ولی ہو گئے، آگے نہیں بڑھے رک گئے. ارے آگے تو بڑھو، کیا بات ہے. آگے تو بڑھو. ایک قدم تم آ چکے ہو تو اگلا قدم بڑھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، علم حاصل کرو، اور اپنے دوستوں کی دوستی اختیار کرتے ہوئے ان کا انداز بھی اختیار کرو. سبحان اللہ ان کا سبحان اللہ. انداز بھی اختیار کرو. اگر تمہیں غوث العالم محبوب یزدانی سے محبت ہے تو سنو، انہوں نے لطائف شرفی میں ایک بات کہی اور بہت بڑی بات کہہ گئے. یہ انہی کا حصہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو تراب نام کا ایک کافر تھا. ابو تراب نام کا ایک کافر تھا، اور ایک بچہ اپنے چبوترے پر کچھ لکھ رہا، پڑھ رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا چبوترے پر. اونچا سا چبوترا تھا، وہاں پڑھ رہا تھا. تو اس بچے کی قلم پڑھتے پڑھتے کسی وجہ سے چبوترے کے نیچے گر گئی. تو ابو تراب نام کا وہ کافر ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس بچے کی قلم نیچے گر گئی ہے. تو وہ دوڑا اور دوڑ کر آیا، اس قلم کو اٹھایا اور اس بچے کو دے دیا. اور پھر مخدوم سنہ فرماتے ہیں، کیا ہوا، کوئی گرا تو نہیں؟ کون گر گیا؟ شاعر صاحب. مولانا رسول اللہ. چلو چلو کوئی بات نہیں، چوٹ تو نہیں آئی نا. چلو چلو درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خیر فرمائے. چوٹ لگی ہے تو اللہ شفا دے وے، اور نہیں لگی ہے تو شکر اللہ. تو مخدوم سنہ آگے فرماتے، کچھ ابو تراب نام کے کافر نے قلم اٹھا دی، دے دیا. مخدوم پاک فرماتے کل میدان محشر میں جہنمی، دوزخ کے اندر جہنمی جب ابو تراب نام کے اس کافر کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے. کیا کریں گے؟ رشک کریں گے. اور رشک کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی ترابا ہوتے. یعنی اس بچے کی قلم جو اٹھایا، دوڑ کر آیا، اٹھایا، اس بچے کو قلم دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا، عذاب میں تخفیف کر دے گا. تو سارے جہنمی اس ترابا کو دیکھ کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی ترابا ہوتے. ہنسی مذاق بنا دیا. آج تم دوڑ رہے ہو دولت کمانے کے پیچھے، اور ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ارے کوئی نہیں پوچھتا، کوئی عزت نہیں کرتا اگر پیسہ نہ ہو. یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے فیصلہ کیا اور خود سے فیصلہ کیا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ یہ فیصلہ کر کے اکڑ گئے بس یہی صحیح ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا یہی صحیح ہے، اور اسی فیصلے پر تم ڈٹ گئے کہ پیسہ ہوگا تو عزت ملے گی، پیسہ ہوگا تو شہرت ملے گی. یہی ہے نا؟ تبھی تو دوڑ رہے ہو راتوں دن، اور اس دولت کو حاصل کرنے میں بھول گئے کہ یہ دولت جو لا رہا ہوں یہ کس طرح کی ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے. بھول گئے. بس یہی ایک دماغ میں آ گیا، پیسہ ہوگا تو عزت ملے گی، شہرت ملے گی. ساری آرام اور آشائش دولت سے مل گئی. بولو مل گئی. ہم تو ایک پیر ہیں بھائی، خالی مولوی نہیں ہیں، ایک پیر بھی ہیں. ہر آدمی آگے کہتا حضرت بہت پریشان ہے، حضرت بہت پریشان ہے. کوئی پریشان ہے، کوئی پریشان ہے، جس کو دیکھو. تمہیں رات و دن تو دولت کمانے میں لگے ہو، صبح سے اٹھ کر شام تک، شام سے اٹھ کر صبح تک ایک ہی کام تو کر رہے ہو، پیسہ ہی کما رہے ہو. عزت ملی کیا؟ ملی. اب تو پیپر وغیرہ میں چھاپ چھاپ کے تمہیں گالی مل رہی ہے. کتنی عزت مل گئی. اب تو چھپ رہا ہے، گالیاں چھپ رہی ہیں. تم کو اگروادی، آتنکوادی، ادنڈ، جھگڑالو، فسادی کیا نہیں کہا جا رہا ہے تم کو.
اب کوئی چھپا ہوا ہے, سب چھپ چھپ کے آ رہا ہے. تو راتوں دن تو پیسہ کمائے ہو, کچے مکان سے پختہ مکان تو ہو گیا. جن کے گھروں میں سائیکل نہیں تھی آج ان کے گھروں میں موٹر سائیکل تو ہو گئی. جن کے گھروں میں موٹر سائیکل نہیں تھی آج 4 پہیا واہن موجود ہے. سب کچھ تو آ گیا. عزت ملی کیا؟ ملی؟ ارے تمہارا فیصلہ تو یہی ہے, دولت کما لوں گا تو عزت ملے گی, دولت کما لوں گا تو شہرت ملے گی. ملی؟ کیونکہ فیصلہ غلط ہے, فیصلہ غلط ہے. آؤ میں آج تمہیں بتاؤں تمہارے رب کا فیصلہ کیا ہے. جاننا چاہتے ہو؟ بولو, جاننا چاہتے ہو؟ سارے لوگ یا کم لوگ؟ سبھی جاننا چاہتے ہیں. اچھا یہ احساس ہوا کہ تمہارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط ہے؟ غلط تھا نا. تو اب سنو اپنے رب کا فیصلہ. حضرت جبریل امی کو اللہ رب العزت نے 3 چیزیں دی اور دے کر کہا جاؤ میرے نبی سلمان علیہ السلام کے پاس, اور یہ 3 چیزوں کو ان کے سامنے رکھنا اور کہنا ان میں سے ایک کو چن لیں, ایک کو. جبریل امی آئے, اللہ کا سلام پیش کیا سلمان نبی کے, اور پھر کہا یہ 3 چیزیں رب نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کہا ہے, اس شرط کے ساتھ کہ اس میں سے ایک کو آپ کو چننا ہے. وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ علم, دولت اور عزت. یہ 3 چیزیں اللہ نے جبریل امی کو دے کر سلمان علیہ السلام کے پاس بھیجا. جبریل امی نے سامنے رکھ دیا اور اللہ کا پیغام دے دیا. حضرت سلمان علیہ السلام نے علم کو چن لیا. سبحان اللہ. کسے چن لیا؟ علم کو چن لیا. تو اب یہاں ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ علم سے دوستی کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہو گیا؟ یہ سنت نبی ہو گیا نا, علم کو پسند کرنا, علم کو چن لینا. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے علم کو چن لیا. جبریل امی واپس چلے گئے تو سلمان علیہ السلام دیکھتے کیا ہے؟ دولت اور عزت دونوں وہیں موجود. تو سلمان علیہ السلام نے کہا بھئی اب تم لوگ جاؤ واپس, تم کو تو میں نے چنا نہیں, میں نے جو چنا ہے علم وہ رک جائے, تم دونوں واپس جاؤ. تو دولت بولی نہیں جا سکتے, عزت بولی نہیں جا سکتے. تو سلمان علیہ السلام نے کہا کیا, کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے علم کا تابع ہمیں بنایا ہے. جہاں علم ہوگا وہی دولت ہوگی, وہی عزت ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک جہاں علم ہوگا وہاں دولت اور وہاں عزت ہوگی. فیصلہ غلط کر لیا, فیصلہ غلط کر لیا دوستوں. تم نے یہ سوچا کہ دولت حاصل کر لیں گے تو عزت ملے گی, فیصلہ غلط ہو گیا. تو بجائے عزت ملنے کے ذلت بڑھ گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم علم سے دور ہو گئے. آج ہر باپ اپنے بچے کا انتظار کر رہا ہے, 12 سال کا ہو جائے, 14 سال کا ہو جائے, جلدی سے کاروبار میں لگ جائے, میرا ہاتھ بٹا لے. پڑھ لکھ کے کیا کرے گا؟ ہے نا ذہن. ابھی میں 100 روپیہ کماتا ہوں تو ایک ہاتھ اور آ جائے گا تو 200 روپیہ ہو جائے گا. لیکن وہ باپ یہ نہیں سوچ سکا پوری زندگی میں 100 روپیہ کمانے میں لگ گیا, اسی راہ پر میں اپنے بچے کو بھی ڈالا. یہ نہیں سوچ رہا ہے, وہ فوری طور پر دیکھ رہا ہے کہ کمائی 200 ہو جائے گی, لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا بچہ بھی اسی انداز میں زندگی گزارے گا جیسے میں نے گزاری. باپ کی محبت میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن انجانے میں ہی صحیح, کم علمی کی بنیاد پر ہی صحیح, وہی باپ اپنے بیٹے کا سب سے بڑا دشمن بن گیا جس نے اپنے بچے کو علم سے دور کیا. جس باپ نے اپنے بچے کو علم سے دور کیا وہ دوست نہیں دشمن ہے اپنے بیٹے کا. کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں, باپ تو خود ہی دشمن ہو گیا. وہ باپ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ عزت والا ہو, وہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ شہرت والا ہو. بڑے ہوشیار ہیں ان بچوں کے ماں باپ,
جنہوں نے اپنے بچوں سے محبت کی اور واقعی دل سے محبت کی، اس لیے انہیں علم دوست بنایا تاکہ میرے بچے عزت والے بھی ہوں، شہرت والے بھی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت والے بھی ہوں، شہرت والے بھی ہوں. میرے دوستو، یہ سامنے آستانہ ہے بھولے شاہ نا، شیخ بھولے شاہ، بورے شاہ، نام بھی پتہ نہیں ہے، عرفیت سے ہم لوگ جان رہے ہے نا، کہاں سے آئے نہیں پتہ، لیکن شاندار آستانہ ہے، عرس ہوتا ہے، سارے لوگ محبت سے آتے ہیں، ہر شخص میں آپ کے دل سے محبت بھی ہے اور عزت بھی ہے نا. حضرت بھورے شاہ سبھی محبت بھی کر رہے ہیں، سبھی کے دلوں میں عزت بھی ہے. تو دیکھو دوستو، علم کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ، جو بھی بات میں نے کہا اسی کو روک کر بتاتا ہوں. علم حاصل کرنے کا، بنا علم کے عزت نہیں، شہرت نہیں، کہ دھیان رکھنا دولت نہیں. لوگ سمجھتے ہیں محبوب الہی جب دلی میں قحط پڑا تو شہنشاہ وقت نے جس کے پاس خزانہ تھا ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی میں نہیں کھلا پاؤں گا دلی کی عوام کو، میرا خزانہ خالی ہو جائے گا. ایسی جگہ پر محبوب الہی نے کہا سب کی خوراکی رکھ دو، لنگر خانے سے جائے گی سب کی خوراکی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کی خوراکی لنگر سے جائے گی. جب شہنشاہ وقت کے پاس کچھ محبوب الہی کے حاسدین، اور ایک بات بتا دوں، سید کی ایک بڑی خصوصیت ہوتی ہے، اس کو مثل اگربتی کے سمجھو. سید کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگربتی کی طرح، ایسے ہی رکھا ہو تو بھی خوشبو دے گا، اور اگر اسے جلا دو سبحان اللہ تو اور زیادہ خوشبو دے گا. اب سوچو جلنے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، جل کے ہی تو جلاتے ہیں. تو ایسے ہی جل گیا، شہنشاہ وقت حسد ہو گئی، اور محبوب الہی کے حاسدین نے جا کے سینکا کہ شہنشاہ وقت تو تم ہو، لیکن اصلی بادشاہ تو نظام الدین ہے، پوری دلی کو کھانا کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایک بار بھی آواز اٹھا دی تیری سلطنت 1 منٹ میں چٹکیوں میں اڑ جائے گی. اسے ڈر لگ گیا کہیں واقعی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا جو کر سکتا تھا، ایک ظالم یہی تو کرتا ہے، روکو، پکڑو، بائیکاٹ کرو. یہ سب ظالموں کے کاری کرم ہوتے ہیں، ان کو بائیکاٹ کر دو، ان کو بائیکاٹ کر دو، یہ سب ذہنی ظالم ہیں. حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے. یہ ذہنی ظالم ہیں جو بائیکاٹ وکاٹ کا کاری کرم چلاتے ہیں، اور اکثر آپ کو دکھائی دیں گے کھلی آنکھ سے، دائیں بائیں آپ کو دکھتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں چھٹکے بھائی بڑکے بھائی ایسے آئے ملیں گے آپ کو. تو برادران ملت اسلام، جیسے ہی اس نے دکانداروں سے کہا کوئی مال نظام الدین کو نہ دے، چڑھایا نا تو کیا کیا؟ ڈبل کر دیا کہ اب سب کی خوراکی ڈبل. محبوب الہی نے کر دی ڈبل. خوشبودار تو تھے ہی، چڑھایا تو اور لو ڈبل. تو جب ڈبل کیا تو 80 من نمک، ایک دن کا خرچہ. سبحان اللہ. سوچو ذرا پھر کھانا کتنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. 80 من نمک ہے. اس کو کرامت مت کہہ دینا، کیونکہ مسلح کے نیچے سے نکال کے نہیں دیا. وہ نظام الدین اولیاء کر سکتے تھے، مسلح کے نیچے سے بھی نکال کے دے سکتے تھے. یہ تربیت ہے ان کی. محبوب الہی کا فرمان ہے کہ ہر مرید اپنے اوپر لازم کر لے کہ اپنے شیخ سے کبھی خالی ہاتھ نہ ملے. وہ مرید بھی ایسے ہی تھے، سن لیا عمل کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو بھی آتا خالی ہاتھ نہ آتا، اور 80 من نمک استعمال ہو گیا، کسی کو احساس بھی نہ ہوا. سبحان اللہ. کسی کو احساس بھی نہ ہوا. اب ذرا سوچو، یہ محبوب الہی وہی کوئی بابا کا نام نہیں ہے کہ پان کھا کے داڑھی پہ پان گرا دی، ہو ہا کیا بابا ہو گئے، اور آج کل ولی بنا دیے وہ سب لوگ.
ابے جب بابا ہے پاگل ہے تو ولی کہاں سے ہوا؟ پتہ نہیں زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا، یہ بھی شک ہے، اس میں بھی شک ہے۔ ارے مذہوب بننا آسان ہے، ہر ہما شما دیکھو تو مذہوب بابا ہو گئے، اب پاگل پن سوار ہو جاتا ہے، عوام کو بھی بھاگی جا رہی ہے، وہ گالی بک رہے ہیں پیچھے جی حضور، بے کائے کا حضور، زبردستی کا۔ خیر، محبوب الہی اپنے وقت کے ایسے جید عالم تھے کہ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبوب الہی، یہ کسی بابا کا نام نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ، علم سن کر بھی حاصل ہوتا ہے، علم دیکھ کر بھی حاصل ہوتا ہے، یہ دوسری شکل۔ تیسری شکل کیا ہے؟ لکھ پڑھ کر، اور ایک شکل اور ہے، ایک شکل اور ہے، وہ کیا ہے؟ اس علم کو کہتے ہیں علم لدنی، اسے کہتے ہیں علم لدنی، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمٍ، اور میں اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں۔ تو آج اس کے نام سے محفل سجی ہے جسے رب چاہتا ہے، جو محبوب یزدانی ہے، اپنے رب کا محبوب ہے۔ ہر بندے کی شروعات ہوتی ہے کہ وہ محب ہوتا ہے، رب محبوب ہوتا ہے، پر مخدوم سمنا وہ ہے جن کا رب محب ہے اور یہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جو اپنے رب کا محبوب ہو جائے تو اس سے بھی رب کچھ نہیں چھپاتا۔ بے شک۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے کہ جہاں چلے جائیں جس زبان میں چاہیں کلام بھی کریں لکھ بھی دیں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور سارے اسباء کا علم جہاں ضرورت ہے جیسے بھی لوگوں کا ہے وہ علم عطا کر دینا، کیا یہ رب کے اختیار سے باہر ہے؟ تو یہ بھی دلیل ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ علی کی کچھار کا شعر ہے، بے شک۔ علی کا بیٹا ہے نسلاً بعد نسلاً۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ باپ کا کریکٹر بیٹے کی طرف جاتا ہے، بیٹے کا باپ میں باپ 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 بیٹا 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 کر کے، تو پوتا تو علی کا ہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹا تو علی کا ہے۔ علی نے سلوری کہہ کر اپنے علم کا اظہار کر دیا، اور پوتے نے جہاں جہاں گیا اس زبان میں بول کر لکھ کر اپنے علم کا اظہار کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، بتا دیا یار دوست کہتے ہو اپنے آپ کو، مخدوم سمنا کا دوست کہتے ہو تو شرم سے بچو، اتنا علم تو حاصل کر لو کہ ان کی اولاد جب تمہارے پاس آئے کچھ پوچھے تو جواب تو دے دو، خالی گردن تو نہ ہلاؤ، اور جب جواب دو تو یہ کہتے ہوئے بھی کہ حضرت جب میں خوش ہو جاؤں واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب تم نے جواب دیا تو زبان سے یہی نکلے گا تو تم یہ کہہ سکو فخر سے حضرت ہم مخدوم سمنا کو اپنا دوست رکھتے ہیں، ہم علم دوست ہیں۔ تو دوستو تو اس سے تمہاری طلب بھی ظاہر ہو جائے گی، جیسا مفتی واقعی صاحب نے کہا۔ تو برادران ملت اسلامیہ علم دوست بن جاؤ، علم دوست بن جاؤ، ابھی وقت گیا نہیں ہے۔ یہ جو جلسے آرگنائز کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، منورنجن نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو کیا بتاتے ہیں؟ کوئی کہانی قصہ سناتے نہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے محبوبین کا ذکر کرتے ہیں، جو آپ نہیں جانتے ہو وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جو نہیں جانتے جان لینے کا نام بھی علم ہے نا؟ تو اس طرح سے اگر آپ من لگا کر بیٹھ کر سنو گے، من لگا کر اسی خیال سے آؤ کہ آج ہماری جماعت کے علماء مشائخ آ رہے ہیں، میں ان سے علم کی بھیک لینے جا رہا ہوں،
تو دوستوں ایک تقریر پوری کے پوری تمہیں یاد ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے دماغ کو اتنا مضبوط بنایا ہے، ایک بار سن لینے پر بھی یاد ہو سکتا ہے. یاد نہ ہونے کی وجہ یہی ہے، اپنے آپ کی تنبیہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو. اگر یاد نہیں ہو رہا تو سمجھ لو تمہارا ذہن منتشر تھا، ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا. ورنہ اللہ رب العزت نے دماغ اتنا مضبوط بنایا، اتنا پاورفل ہے. ایک بار اگر پوری دل جمعی کے ساتھ کسی بات کو سن لو تو برسوں یاد رہتا ہے. یاد رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مہینے بعد بھی آپ بتا دو کہ 1500 روپیہ تم نے فلاں تاریخ کو کہا تھا دینے کے لیے، یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ بولو ہے؟ ایک مہینہ پہلے گلی کے نکڑ پر کسی نے کہا کہ یار اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو 1500 روپیہ جو مجھے دینا ہے میں دے دوں گا، بھول جاؤ گے؟ ایک ہی بار تو کہا، کیا اس سے 10 بار کہلوایا تھا؟ بولو نہیں کہلوایا نا؟ یاد ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ پوری دل جمعی کے ساتھ سنا، اس لیے مہینوں تک یاد ہے. اور اس وقت جو بھی ڈائلاگ بولا ہوگا وہ بھی تمہیں یاد رہے گا. اگر اس نے کہا، تم نے یہ کہا کہ یار دیکھو دے دینا یار، بہانہ مت کرنا، تو اس نے کہا بالکل یار میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو 1500 روپیہ تمہیں دے دوں گا. جب اگلے مہینے کی 4 تاریخ دیکھو یار پیسہ دے دو، کہ یار نہیں ہے، تم نے اپنی اماں کی قسم کھائی کی کہی تھی. یہ بھی یاد رہے گا. یہ پروف ہے کہ دماغ ہمارا بڑا مضبوط ہے. کیا بات ہے، ہمارا دماغ بڑا پاورفل ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے سنا کس انداز میں، ادھر سے ادھر کرنے کے لیے سنا یا ادھر سے یہاں لا کے سنا. تو مومن کے سننے کا انداز ہوتا ہے، مومنین کی بات مومن سنتا ہے، یہاں سے آتی ہے یہاں آتی، یہاں سے یہاں نہیں جاتی. تو برادران ملت اسلامیہ، علم دوست بن جاؤ. آج کا ایک اور پیغام ہے، آخری بات، کہ یہ جلسے روز نہیں ہوتے، پر مسجد میں 4 مہینے میں 4 بار درسگاہ لگتی ہے. یہ بچے تو روزانہ درسگاہ میں جاتے ہیں، تو آپ مایوس مت ہو. آپ کے لیے بھی ان علماء نے ایسا سسٹم ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے کہ مہینے میں 4 دن آتے ہیں جمعے کے. جمعہ کا 4 دن ہوتا ہے نا، یہ آپ کی درسگاہ ہے. جو مدرسہ نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، ان کی درسگاہ کون سی ہے؟ 4 دن مہینے میں ہے جمعہ. خطاب سے پہلے، خطیب و امام کے خطاب سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ. وہ 15 منٹ بولیں گے نا تو کیا قصہ کہانی سنائیں گے؟ نہیں نا، اللہ رسول کی بات ہی کہیں گے نا، مسائل بیان کریں گے نا، سیرت پر بات کریں گے، کسی بزرگ کی گفتگو کریں گے. یہی تو ہے نا. تو آپ سب جانتے ہو؟ نہیں جانتے نا؟ تو وہ سن سن کر تھوڑا تھوڑا سنو گے تو دیکھو یہ بچے یہ مفتی بنے، یہ بچے حافظ بنے، یہ قاری بنے، ایک دن میں بنے ہیں؟ نہیں بنے نا. کسی کو 2 سال لگا، کسی کو 3 سال لگا. تھوڑا تھوڑا یاد کیا، تھوڑا تھوڑا یاد کیا تو حافظ قرآن ہو گئے. تھوڑا تھوڑا یاد کیا تو مفتی بن گئے. تھوڑا تھوڑا یاد کیا، ٹھیک ہے نا، تو عالم بن گئے، فاضل بن گئے. تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ کیوں محروم ہو؟ یہی تھوڑا تھوڑا 15-15 20-20 دن، جب مہینے کے 4 جمعے آئے تو 15 چوکے 60، 1 گھنٹے کا علم آپ کے پاس آیا. اور اسی طرح سال بھر، 2 سال 3 سال، ایک دن آپ بھی کہہ سکتے ہو ہم بھی صاحب علم ہیں. پھر تقریر سننے کا مزہ بدل جائے گا، اور ہمیں تقریر کرنے کا بھی مزہ بدل جائے گا کہ ہم بھی بہت سی باتوں کو اشاروں میں کہہ کر نکل جائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سمجھ رہے ہو. کیونکہ وہ جو تھوڑا تھوڑا ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، اشاروں میں بھی بات سمجھ میں آئے گی. بولو کرو گے؟ ابھی تو حال یہ ہے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے یار ابھی امام صاحب جھونکے پڑے ہوئے ہیں یار، چلو کون جائے گا، ہے نا. ہمیں ہمارے امام صاحب تو پکڑ لیتے، مائک تو چھوڑتے ہی نہیں، گھڑی دیکھتے رہتے، ہمیں ختم کریں. تو وہاں الجھے ہوئے ہو، سنو گے کیا؟ جبکہ وہ بیچارہ کچھ اور غلط نہیں کر رہا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہے، اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، اور آپ کو مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ علم دوست نہیں بنا سکے اپنے آپ کو. آپ نے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا. آج سمجھ لو، علم ہے تو عزت ہے، علم ہے تو دولت ہے. سمجھ گئے؟ یہ بھی صاحب علم ہیں، یقیناً کہتا ہوں، چاہے انہوں نے دیکھ کر علم حاصل کیا ہو،
چاہے انہوں نے سن کر علم حاصل کیا ہو، چاہے انہوں نے لکھ پڑھ کر حاصل کیا ہو، اور چاہے وہ علم جو اللہ رب العزت علم لدنی یعنی جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ علم اس کے لیے کسی رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں، علم لدنی کے لیے کسی رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں، یہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ کیسے آ جاتا ہے؟ باپ سے بیٹے کی طرف آ جاتا ہے، ایسے بھی آتا ہے، اور کسی کی نگاہ سے بھی آتا ہے، اور کسی کے سینے سے لگ جانے سے بھی آتا ہے۔ اللہ کسی بھی انداز میں، اس میں رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں۔ مخدوم پاک نے اس بارے میں فرمایا کہ علم لدنی ایسے ہی عطا ہو جاتا ہے جیسے میت کا ترکہ، بنا محنت بنا کاوش کیے اپنے آپ مل جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ ذرا دیکھو کیا شہرت کی کمی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو یہ چیلنج کر دے کہ پورا سیفنی آپ کو جانتا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی ہے ایک آدمی جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مجھے پورا سیفنی جانتا ہے؟ لیکن حضرت بھورے شاہ کو پورا سیفنی جانتا ہے۔ ان کی شہرت، ان کی عزت سب کے دلوں میں ہے یا موجود ہے؟ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ علم۔ مخدوم سمنا کہاں پیدا ہوئے؟ پوری دنیا کے 3 چکر لگائے، ان کے جاننے والے پوری دنیا میں۔ ہم نہیں جان رہے ہیں کہ ان کے جاننے والے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں۔ دوست جہاں جاتے ہیں وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ، میں ترکی گیا تو وہاں پتہ لگا، میں رشیا گیا تو وہاں پتہ لگا۔ مخدوم سمنا کے چاہنے والے، ان کے خلیفہ وہاں موجود ہے، ان کا ذکر وہاں موجود ہے۔ اور ابھی تو ہم نہیں جان سکے کہ دنیا میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علم دوست بن جاؤ، علم سے محبت کرو، سمجھ گئے؟ اور علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے دیکھ کر اور سن کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر اس کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس طرح کے اداروں کی خوب جم کر خدمت کریے۔ بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ دیکھو نا ان بچوں کو پڑھانے میں، اور جیسا کہ مولانا اکبر صاحب نے کہا 30,000 روپیہ میں، سوچو ذرا سال کا خرچہ ایک بچے کا، کتنے بچے ہیں؟ سینکڑوں بچے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے ذرا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کتنے کی ہے؟ 5 6 7 10 یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس 10 لوگوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آپ صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک بے چین رہتے ہیں، ہے نا؟ محنت کرتے رہتے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی پہنچانا ہے، گھر پہ بچے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے نا؟ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ رات و دن محنت کرتے نہیں؟ تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5 10؟ ذرا ان کے بارے میں دیکھیے، یہ سامنے آپ کے کھڑے ہیں، ذرا ان کے چہرے کو دیکھیے۔ یہ 100 بچوں کی ذمہ داری یا 150 بچوں کی ذمہ داری لی ہے، اور خرچ بھی بتا رہے ہیں ایک بچے کا 30,000 سال کا۔ ذرا سوچئے ان کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آپ بے رغبتی دکھاؤ گے تو کیا کریں گے؟ یہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں خالی، یہ بچے سب کے سب آپ ہی کے بچے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ کسی کے بیٹے ہیں پر آپ کے بھتیجے تو ہیں نا، سب کے بھتیجے، ہم سب کے بھتیجے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کیا اتنی محبت ہم میں نہیں ہونی چاہیے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، نور العلوم کی جم کر مدد کرو، تاکہ آج اتنے بچے ہیں کل اور زیادہ بچے نکلے، علم دوست بنے زیادہ سے زیادہ بچے۔ وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، ہماری ہی سماج کے لوگ ہوں گے، ہماری ہی قوم کے ہوں گے، ہماری ہی ملت کے ہوں گے، اور جتنا زیادہ ہماری قوم، ہماری ملت صاحب علم ہوتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ عزت والی ہوگی، اتنی ہی زیادہ دولت والی ہوگی۔ کیا